السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سود خواہ کتنا بھی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا انجام غریبی و ذلت ہے. مشکات شریف حدیث نمبر 2827. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غریب آدمی کا محنت کی کمائی سے صدقہ کرنا اور اپنے زیر کفالت افراد سے آغاز کرنا. ابی داؤد. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک طرف پردے کے لیے لٹکا دیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس پر نقش شدہ تصاویر برابر میری نماز میں خلل انداز ہوتی رہی ہیں. بخاری 374. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات پڑھنا مجھے ساری کائنات کے مل جانے سے زیادہ پسند ہے. صحیح مسلم 2695. ارشاد باری تعالیٰ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں. القرآن. قرآن مجید کے مطابق لعنتی لوگ، کافروں پر لعنت سورہ بقرہ 89، حق کو چھپانے والوں پر لعنت سورہ بقرہ 159، جھوٹوں پر لعنت سورہ آل عمران 61، مرتد لوگوں پر لعنت سورہ آل عمران 87، مسلمین کے قاتل پر لعنت سورہ نساء 93، عہد شکنی کرنے والوں پر لعنت سورہ مائدہ 13، ظالموں پر لعنت سورہ الاعراف 444، منافقین پر لعنت سورہ توبہ 68، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر لعنت سورہ نور 23، اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں پر لعنت سورہ الاحزاب 57۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. سورہ الفرقان آیت نمبر 27۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے اور جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی. ابن ماجہ 3669۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے، اور بہترین وہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں. ترمذی 1162۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مر جائے اور اس کے ذمے کسی کا کوئی دینار یا درہم ہو تو قیامت میں جہاں دینار اور درہم نہیں ہوگا اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا. ابن ماجہ 2414۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر اگر رات کو کسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت وہ دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی اللہ سے مانگ لے اللہ وہی اسے عنایت فرما دیتا ہے. ابی داؤد 5042۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک،
قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو بغیر کسی شرعی دلیل اور سبب کے رشتہ داروں سے تعلقات کاٹ دیتا ہے۔ صحیح بخاری 5984۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ میں نے نیکی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں سے سنو کہ تم نے نیکی کی ہے تو تم نے واقعی نیکی کی ہے، اور جب تم ان سے سنو کہ تم نے برائی کی ہے تو تم نے واقعی برائی کی ہے۔ 940۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کے کرتوتوں کے سبب انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ القرآن سورہ یونس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ صحیح مسلم 2699۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی ایسے اونٹ اور گائے چھوڑ کر فوت ہوا اور جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ اپنے اصل جسم سے زیادہ بھاری اور موٹے ہو کر آئیں گے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو اپنے کھروں سے روندیں گے اور اپنی سینگوں سے ماریں گے۔ جب ان کا آخری جانور بھی گزر چکے گا تو پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ سب لوگوں کے حساب کتاب ہو جانے تک جاری رہے گا۔ ترمذی 61617۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ حافظ۔